بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 103 اور جغرافیہ قرآنی میں ہم پہنچے ہیں غزوہ احد تک۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ کریں گے غزوہ احد کی۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، ہم مختصراً آج جائزہ لیں گے احد کے میدان کا، احد کے پہاڑ کا اور اس میں پیش آنے والے واقعہ کا۔ مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن جیسے کہ ہم سیرت کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ یہ غزوہ بدر کے بعد ہے، 1 سال کے بعد یہ رونما ہوا، اور اس میں یعنی در حقیقت مشرکین مکہ کو جو ابھارا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ آپ اپنا بدلہ لیں، اپنا بدر کے اندر جو آپ کے لوگ مارے گئے آپ ان کا بدلہ لیں۔ تو یہ احد پہاڑ جو ہے یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سیٹلائٹ سے اوپر سے تصویر لی گئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، اور اس طرف یہاں پہ دیکھیں یہ احد پہاڑ ہے۔ تقریباً درمیان میں یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور یہاں پہ یہ اس کی قریب سے اس پورے احد پہاڑ کی تصویر ہے۔ یہ بہت ہی اس طریقے سے لمبا ہے، طویل ہے، تو یہ بھی احد پہاڑ کی قریب سے تصویر ہے۔ تو یہ احد پہاڑ تھا، اور اس کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ویسے تو اس کی جو تاریخ لکھی گئی کتابوں میں وہ 15 شوال ہے، لیکن شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا، مؤنس اور حضرت انس کو، کہ جا کر پتہ کریں، تو انہوں نے جب آ کر خبر دی تھی کہ وہاں پر مشرکین مکہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر گھوڑ سواروں سمیت وہ مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور مدینہ کی جو چراگاہیں ہیں ان کے گھوڑوں نے ان کو چر لیا ہے۔ تو یہ 5 شوال تھا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال 3 ہجری تو جب پتہ چلا تو صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ کہاں پہ لڑائی لڑی جانی چاہیے۔ تو اس وقت پھر جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر عورتوں کو باہر کسی جگہ پہ کسی قلعے میں بند کر دیتے ہیں، اور شہر کے اندر رہ کر ہی ہم جنگ لڑتے ہیں۔ لیکن نوجوان جو گرم خون والے صحابہ اکرام تھے، نوجوان صحابہ اکرام تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، شہر کے باہر جا کر لڑتے ہیں۔ جو بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم شہر سے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کا مشورہ یہی تھا کہ یہاں شہر کے اندر رہ کر ہی ہم لڑتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس نے اسی وجہ سے مخالفت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پھر یہی بنی کہ شہر سے باہر ہی جا کر لڑنا چاہیے۔ تو اس دوران پھر وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تو ساتھ چلا 300 ساتھیوں کو لے کر، پھر بعد میں واپس بھی ہو گیا۔ تو یہ شروع میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ تو مشرکین کی تعداد جب 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000، تو بعد میں پھر جب چلے وہاں سے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، احد کو اپنے پشت کی طرف چھوڑا، اور احد کے پشت کی طرف چھوڑ کر وہاں پہ پھر صف آرائی ہوئی، اور پہلے سے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تھا مشرکین مکہ نے، اور ان کے 3000 لوگ تھے۔ لیکن یہ درمیان میں 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی منافق واپس ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بات نہیں مانی، ہم یہاں پہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ واپس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے شروع میں جب لڑائی ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ کفار پسپا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں بنے تھے اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا، اور ہوا یہ کہ وہاں پہ اوپر گھاٹی ہے، وہ ابھی ہم جا کر اس کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو گھاٹی پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ بٹھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جگہ پر آپ نے ٹھہرنا ہے، اور یہاں پیچھے سے تاکہ دشمن حملہ نہ کر لے، اور ہمیں اگر فتح مل جائے اور ہمیں مال غنیمت ہم اٹھا رہے ہوں پھر بھی آپ نے نیچے نہیں آنا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہمیں پرندے اچک کر لے کر جا رہے ہوں پھر بھی آپ نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن اس کے باوجود اجتہادی خطا ہوئی، وہاں سے کچھ ساتھی واپس آئے، کچھ ساتھی پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے چونکہ کفار کے لشکر میں تھے، ان کی کمان کر رہے تھے، تو پچھلی طرف سے جب گھاٹی کو خالی دیکھا تو چند ساتھیوں کو وہاں پہ جا کر شہید کر دیا، اور خود جو ہے وہ نیچے آئے، اور انہوں نے بہت سارے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو چونکہ
بگدڑ مچ گئی اور پھر صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے 70، اور وہاں پہ پھر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور نیچے والا ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹ گیا، اور اس طریقے سے پھر یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ تو یہ شروع میں گویا کہ مسلمان بالکل جیت چکے تھے اور فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی، بعد میں یعنی انجانے میں اور صحابہ کرام ایک اپنے اس کام میں لگے ہوئے تھے، مال غنیمت کو اٹھا رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے ایک پچھلی طرف سے گویا کہ سمجھ نے دھوکہ دے کر آئے اور انہوں نے پھر صحابہ کرام کو بھی شہید کیا اور کافی بگدڑ مچ گئی تھی۔ تو یہ بھی گویا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے یعنی تیاری کی حالت میں ان کو حملہ نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی حالت میں اپنے حال میں تھے تو ان کے پیچھے سے آ کر وار کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کو ذکر کیا، کیونکہ صحابہ کرام کو دکھ پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی تو تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ چاہیے، تو آج ہم نے شہادت کا رتبہ تمہیں عنایت کر دیا ہے۔ اور تلک الایام نداولها بین الناس، کے عہد کے اندر تمہارے ساتھ 70 تم نے 70 ان کے مارے تھے، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے 70 کو شہادت سے کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو ناظرین یہ ہے پورا جنگ احد کا نقشہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ احد پہاڑ 5 کلومیٹر دور اوپر شمال کی طرف ہے، مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہے، تو یہاں سے ایسے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ یہ 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اس جگہ پہ اپنے یہ احد پہاڑ ہے، اس احد پہاڑ کو اپنی پشت پر چھوڑا، اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں باندھ دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمنہ کے سردار تھے، اور اس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قلب جو ایک لشکر کا حصہ ہوتا ہے، اور اس طرف مقداد بن اسود تھے جو میسرہ کی کمان کر رہے تھے، اور یہ اس طرف یہ قیادت کا پڑاؤ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تھے۔ اس طرف سے مشرکین کو اگر دیکھیں تو اکرمہ بن ابی جہل کا 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ یہ دستہ تھا، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ان کا 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ یہ دستہ تھا، درمیان میں یہ ان کی پیدل فورس تھی، اور یہ اس کے صفوان بن امیہ یا عمر بن عاص ان کی قیادت کر رہے تھے، اور یہ پیچھے مشرکین مکہ کل 3000 تھے یہاں پہ تھے، اور یہ ان کی عورتوں کے یہاں پہ خیمے تھے۔ تو ناظرین یہ شروع میں جب پسپا ہو گئے اور یہاں سے یہ واپس ہوئے، اور ادھر سے واپس ہو کر یہ ایسے آئے، ایسے چلے گئے، اور پھر یہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے گھاٹی خالی ہے تو یہ اس طرف سے واپس آئے خالد بن ولید اس وقت۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن جبیر یہاں پہ اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر 50 ساتھیوں کو لے کر یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کی تھی جبل عینین یا جبل رمات کے اوپر، لیکن یہ کہ جب وہاں پہ دیکھا کہ نیچے میدان خالی ہو چکا ہے تو وہاں پہ کچھ ساتھی اجتہادی خطا کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو وہ تو جنگ تک تھا، اب ماشاءاللہ فتح مل گئی، اب ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی کہ ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نیچے نہ آئیں اگرچہ ہمیں فتح بھی مل جائے، لیکن یہاں پہ بعض ساتھیوں نے پھر اختلاف کیا تو نیچے آ گئے۔ تو جب جگہ خالی دیکھی تو حضرت خالد بن ولید یہاں سے آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کر جو ساتھی بکی بچے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا، نیچے اترے تو اس جگہ پہ کافی گڑبڑ ہوگی اور کافی بگدڑ مچ گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام یہاں سے پیچھے ہٹے اور اس احد پہاڑ کی اس جگہ پہ انہوں نے واپس جنگ کے بعد مسلمانوں نے یہاں پہ اجتماع کیا، سارے اکٹھے ہوئے اور 70 ان میں سے شہید ہو گئے، اپنے شہداء کو وہاں سے اٹھایا۔ تو ناظرین یہ ہے پورا جنگ احد کا نقشہ، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو شہادت جیسا رتبہ عطا فرمایا۔ تو اب اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو یہ ایک ظاہری یعنی غفلت کی حالت میں صحابہ کرام بالکل اتحاد ڈال دیے تھے اور مال غنیمت اٹھا رہے تھے، ایک نارمل ایک حالت جو ہوتی ہے اس میں تھے۔ اب اس حالت کے اندر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس حالت کے اندر ایک آدمی ہو اور اس کے اوپر اچانک سے دھوکہ دے کر پیچھے سے حملہ کر دیا جائے، تو اس میں تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بھی مسلمانوں ہی کی فتح ہے کہ جب مسلمان ان کے ساتھ پہلے شروع میں لڑے تو اس وقت تو یہ مشرکین پیدل یعنی واپس پیچھے انہوں نے موڑے اور وہ پسپا ہو گئے تھے مشرکین، اور اس وقت تو سب سے پہلی فتح تو مسلمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ پھر اجتہادی خطا جو اوپر یہاں پہ ساتھیوں کی ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اجتہادی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف بھی
فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا، اعلان بھی فرما دیا، لیکن یہ کہ چونکہ اجتہادی خطا تو ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے پھر یہ بہت بڑا ظاہری ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور ایک بظاہر سے یعنی نتیجہ پھر شکست کی صورت میں نکلا، لیکن یہ شکست نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دکھانا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو بھی معافی کا اعلان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے معافی مانگیں، ان کو معاف کر دیں، اور ان کے ساتھ مشاورت کیا کریں، کہیں ان کے دل دکھ نہ جائیں، میں نے ان کو معاف کر دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ناظرین غزوہ احد سے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات یہ ہیں، اور پھر آگے تو چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب بسط و تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے، اور سورہ آل عمران کے آخری حصے میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے بارے میں پہلے صحابہ کرام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، حوصلہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوب بسط و تفسیر کے ساتھ اس میں منافقین کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ بھی آیت دیکھیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، حتیٰ کہ جب تم ہی بزدل ہو گئے، آپس میں جھگڑنے لگے اور نبی کی نافرمانی کی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہی جو اوپر گھاٹی پر 50 صحابہ کرام کا دستہ بٹھایا تھا، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید، جب کہ تم میں اپنی پسندیدہ چیز دیکھ چکے تھے، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کا ذہن رکھتے تھے اور کچھ آخرت کے طالب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا اور پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ غلطی معاف کر دی۔ یہ دیکھیں ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے معاف کہیں اپنے صحابہ کرام، اپنے پیغمبر کے صحابہ کرام کے کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً معافی کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ ہے ابتدائی آیت غزوہ احد سے متعلق، اور اس کے بعد آگے آیات خوب تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ یہ پورا تفصیل کے ساتھ ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم نے مختصراً غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے، اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے ان کو باقی کتب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آج صرف آپ کو لوکیشن بتا دی اور جگہ کا تعین کر دیا، اور مختصراً اس کے جو واقعات اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔